عالم کے بارے میں مختلف اقوال مل جاتے ہیں، پھر بھی کہ اس کے حدوث کے بارے میں شک کرنے والے لوگ بہرحال مل جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ بالکل اسٹیبلشڈ ہو جائے، واضح ہو جائے کہ عالم جو ہے پہلے نہیں تھا اور اس کے بعد معرض وجود میں آیا. تو وہ اب یہ قدیم ہونے کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ وہ قدیم نہیں ہے، عدم سے وجود میں آیا. اکثریت اسی کی قائل ہے اور حق یہی ہے. لیکن یہ جو عدم سے وجود میں آیا، اس کے عدم سے وجود میں آنے کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریے ہیں جو کہ عقلاً باطل ہیں. وہ اس قدیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حادث جو ہے اس کے بارے میں مختلف ایسے اعتقادات رکھنے کے لیے تیار ہیں، عقل جس کا انکار کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس عقل ہی وہ بنیادی جوہر ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک غیر مسلم کو بھی دلیل پیش کریں گے تو وہ اس کو سمجھے گا، اس میں غور و تفکر کرے گا، اور جب وہ اس کی حقانیت کو اور اس دلیل کی مضبوطی کو پا لے گا اور کوئی اس کے پاس اس کے رد کی گنجائش نہیں ہوگی تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. لہٰذا ایک عالم کے بارے میں احتمالات میں سے ایک احتمال کا تو ہم نے رد کر دیا کہ عالم قدیم ہے، ہمیشہ سے اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، لہٰذا بات ہی ختم ہو گئی، آگے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم تو حادث ہے، ہمارے سامنے اتنا بڑا تغیر اس میں آ رہا ہے، اور جو چیز تبدیلی کو قبول کرتی ہے وہ حادث ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں بنی ہوئی تھیں اور ہماری نظروں کے سامنے سے وہ ختم ہو گئیں، فنا ہو گئیں. تو یہ حادث ہونا یعنی عدم سے وجود میں آنا اور وجود سے عدم میں جانا، یہ بالمشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لہٰذا عالم قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، یہ بالمشاہدہ معلوم ہے. دوسرا کہ عالم قدیم ہے یہ باطل ہے، بالمشاہدہ ہم اپنی نگاہوں سے بہت ساری چیزوں کا پیدا ہونا اور اس کا فنا ہونا دیکھ رہے ہیں. دوسرا عالم کے بارے میں ایک اعتقاد لوگ بنا لیتے ہیں، کچھ بھی فرض کر لیتے ہیں جی کہ عالم بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، یہ عالم قدیم نہیں ہے. چلے جی ہم مانتے ہیں عالم حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد ہی میں بنا ہے، مخلوق ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ عالم خود بخود بن گیا، it created itself, it came into being itself، خود معرض وجود میں آ گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ باطل ہے، عقل اس کا انکار کرتی ہے. کس طرح کہ دیکھیں عالم جو ہے اس کی دو حالتیں ہیں، ایک عدم یعنی نہ ہونا اور دوسری وجود ہونا. تو یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ عالم جو ہے پہلے عدم میں تھا، نہیں تھا، اور پھر معرض وجود میں آیا، پیدا ہوا. تو اب ایک چیز جب نہ ہو اور اس کے بعد وہ پیدا ہو اور کوئی کہے خود بخود بن گیا، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو ہم یہاں کہیں گے یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے کہ ایک شے جو ہے وہ عدم میں تھی اور اس کے عدم پر وجود کو کسی نے ترجیح دی. تو جب وجود اب نظر آ رہا ہے، پہلے عدم تھا، تو کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی. ورنہ ہم کہیں کہ بس خود بخود یہ وجود پیدا ہو گیا تو یہ ترجیح بلا مرجح کہلاتا ہے، جو باطل ہوتا ہے عقلاً. مثال کے طور پر آسانی کے لیے آپ کو عرض کروں کہ آپ نے ایک نیا فلیٹ لیا ہے اور اس میں ابھی آپ نے کام کروانا ہے، اس کو رنگ وغیرہ کروانا ہے، کچن بنے گا اور بہت ساری چیزیں آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے. تو اب کیا کچن خود بخود بن سکتا ہے؟ کچن اس وقت عدم میں ہے. وجود میں کب آئے گا؟ کہ جب آپ ارادہ کریں گے اور اس کا ڈیزائن فائنل کریں گے اور پھر کارپینٹر کو لگائیں گے، تب وہ عدم سے وجود میں آئے گا. اس کا مطلب از خود کچن نہیں بن رہا ہے، عدم سے وجود میں نہیں آ رہا، بلکہ آپ کی ذات جو ہے وہ اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دے رہی ہے، فوقیت دے رہی ہے کہ اب بنے گا یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود کچن نہیں بن گیا. اسی طرح عالم جو ہے پہلے عدم میں تھا اور اب وجود میں آیا، تو خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ کوئی ایک ذات ہے جو یہ ڈیسیجن لے رہی ہے، فیصلہ کر رہی ہے کہ اب اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دینی ہے اور اس وقت میں اس کو پیدا کر دینا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے گھر میں کچن بنانے کا ارادہ کیا، ایک عرصے تک 6 مہینے تک آپ کو قبضہ مل گیا تھا، آپ نے چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کیا. اب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ اب شفٹ ہونا ہے، لہٰذا اب کچن بنے گا. تو اب کچن کے عدم پر آپ جو ہے مالک جو ہے، یہ شخص مکان کا مالک اس کچن کے وجود کو ترجیح دے رہا ہے. یوں نہیں کہہ سکتے کچن خود بخود بن گیا، از خود بن گیا، بلکہ عدم پر وجود کو ترجیح دینے کے لیے ایک باہر کی طاقت چاہیے کہ جو اس عدم پر وجود کو ترجیح دے. لہٰذا معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت خارجی ہے جو فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے عدم پر وجود کو ترجیح دی جائے اور اب اس کے عدم کو ختم کر کے اس کو وجود بخشا جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ ترجیح دینے والا مرجح کہلاتا ہے، مرجح ترجیح دینے والا. تو اگر آپ ترجیح دینے والے ہی نہ مانیں اور کہیں کہ عالم خود بخود بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح عقلاً باطل ہوتی ہے. جیسے کہ آپ کا کچن خود بخود نہیں بن گیا، آپ کا وجود جو ہے اس کے عدم پر اس کے ہونے کو، اس کے نہ کچن کے نہ ہونے کو کچن کے ہونے نہ ہونے پر ہونے کو ترجیح دے رہا ہے. پہلے نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں اب ہوگا، کچن بنے گا.
تو یہ آپ کا وجود ہے جو کچن کے نہ ہونے پر ہونے کو ترجیح دے رہا ہے، تو آپ مرجح کہلائیں گے اور کہیں گے بھائی خود بخود بن گیا، ہم نے تو کوئی سوچا ہی نہیں تھا، خود بخود بن گیا، ایسے ہی لکڑیاں جمع ہوئیں کٹ گئیں اور اسی طرح سے فکس ہو کر بہترین کچن بن گیا، تو بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا۔ محال ہے کہ کوئی نہ کوئی ترجیح دینے والا۔ اسی طرح سے عالم کو کہ عدم میں تھا، اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دینے والی ایک ذات مرجح ہے جو ارادہ کر رہی ہے کہ اب وہ بنے گا، اسی کے ارادے سے پھر سارا کام ہوا ہے۔ ارادہ صفت ارادہ تخصیص کرتی ہے، آپ کی صفت ارادہ بھی تخصیص کرتی ہے۔ آپ نے جتنا بھی سائز کا کچن بنانا ہے اس سے بڑا بھی بن سکتا تھا، چھوٹا بھی بن سکتا تھا، لیکن آپ نے خاص سائز کو فکس کیا، تو اب یہ آپ کا ارادہ جو ہے بعض چیزوں کو خاص کر رہا ہے۔ رنگ آپ نے فکس کیا بہت سارے رنگوں میں سے، اسی طرح مٹیریل بہت سارے مٹیریل میں سے آپ نے فکس کیا، اور یہ سارے ارادے کے ذریعے سے کچھ چیزیں فکس کی، اور اب کارپینٹر کی قوت آئے گی اور کچن بنا دے گی۔ تو اس کا مطلب آپ کا ارادہ جو ہے ایک شے کے عدم پر وجود کو ترجیح دے رہا ہے۔ جیسے ترازو کے دو پلڑے ہوں، دونوں جو ہے اس میں ایک برابر کا وزن رکھا جائے اور دونوں کو اٹھایا جائے تو کوئی بھی پلڑا کسی طرف جھکے گا نہیں۔ اگر کوئی پلڑا کسی طرف جھک رہا ہے تو آپ کہیں گے یار کوئی وجہ تو ہے، اس میں وزن زیادہ ہوگا۔ جواب دینے والا کہ نہیں، وزن دونوں کا برابر ہے، تو پھر آپ سوچو کہ یار پھر کسی اور وجہ سے یہ جھک گیا ہوگا، ہوا کی وجہ سے جھک گیا ہوگا۔ یعنی یوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ایک طرف جو جھکاؤ ہے پلڑے کا وہ بغیر کسی وجہ کے نیچے ہو گیا، یوں تھا، دونوں کا وزن برابر تھا، دونوں ایکول تھے، دونوں میں ایک ہی طرح کا وزن رکھا گیا تھا، تو ان کو بالکل ایکول ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہم کوئی چیز تول رہے ہیں، 1 کلو کا بٹا رکھا ہے، یہاں پر 1 کلو چیز رکھی ہے، بالکل وزن برابر ہے، ترازو کے دونوں پلے ٹھیک ہیں۔ ایک طرف جب جھک جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو اس کو جھکا رہی ہے، تو بندہ کہے کہ نہیں وزن بھی برابر ہے، سب کچھ برابر ہے، کوئی خارجی چیز نہیں ہے، یہ از خود جھک گیا ہے نیچے، تو آپ کہیں گے یہ تو ترجیح ہے۔ اور بلا مرجح، بغیر کسی جھکانے والے کے جھک گیا، یہ باطل ہے۔ آپ کہو کہ وزن زیادہ ہے ایک طرف جس وجہ سے جھکا ہوا ہے، تو یہ ترجیح بلا، عالم خود بخود بن گیا، ترجیح بلا مرجح ہے، اور عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور ہم عقلی دلیل ہی پیش کر رہے ہیں کہ عقل اس کا انکار کرتی ہے اور سامنے والا بھی اس کو مانے گا۔ اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک چیز عدم میں ہے، اس کی، یہ تو میں ترازو کی مثال دی کہ اس کا ایک پلڑا ہے اور یہ دوسرا پلڑا ہے، دونوں بالکل برابر ہیں، لیکن یہاں تو سمجھو یہ ترازو ہے عدم، یہ عدم ہے اور یہ وجود ہے، یہ نیچے جھکا ہوا ہے کیونکہ ہم پہلے نہیں ہوتے ہیں، عدم میں تھے، اور وجود بعد میں پیدا ہوا ہے، یعنی ہم عدم میں تھے، ہماری عدم کی جانب نیچے تھی، اور پھر اللہ نے ہمارے لیے وجود کا فیصلہ فرمایا تو اب وجود کی جانب جھک گئی۔ تو ایک طرف ترجیح جو پائی ہے، یعنی وجود کی طرف جو ترجیح آئی ہے وہ کسی خارجی وجہ سے آئی ہے، یعنی کسی ذات نے ہمیں پیدا کرنے کا، اس عالم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اور اس نے اس کے نہ ہونے پر ہونے کو ترجیح دی اور اس کو بنا دیا۔ لہذا یہ بات بالکل باطل ہے، کیونکہ اس میں ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے، اور ترجیح بلا مرجح عقلاً باطل ہوتی ہے۔